الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ کے سامنے مؤسس انسانیت رحمت للعالمین شفیع المرسلین وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، اس کے تقاضے اور اسلامی تاریخ میں اس کے حوالوں سے آپ کے سامنے گفتگو رکھوں۔ جب آقا کی ناموس کا ذکر ہو تو ایک دفعہ ہمیں آپ کے حضور درود شریف ضرور پیش کر لینا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنا دی، تنبیہ دے دی ان کو جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذا دیتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اصولی طور پر کچھ باتیں سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آقا کی زندگی کے مختلف ادوار کو آپ کے سامنے رکھ لیں۔ آپ کا پہلا دور آپ کے بچپن سے لے کر اس وقت تک کا ہے جب تک آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنے کی کوشش ہے، کرنی چاہیے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اس گئے گزرے معاشرے نے آپ کو صادق اور امین قرار دے دیا تھا۔ یہ وہ کوئی عدالتی ڈگری نہیں تھی جو میاں ثاقب نثار جیسے لوگوں نے جاری کی ہو۔ یہ آپ کے مخالفین نے آپ کے لیے جاری کی۔ آپ نے انہی سے گواہی لی کہ کیا میں تمہارے درمیان عدل سے فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں؟ آپ نے کہا بے شک۔ پھر اسی معاشرے کے لوگوں نے یہ گواہی دی کہ آپ ہم میں سے سب سے سچے ہیں۔ اسی معاشرے کے لوگوں نے آپ کے امین ہونے کی گواہی دی کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ اور پھر اسی معاشرے نے آپ کو ہر طرح کا NRO دینے کی کوشش کی، آپ کو ہر طرح کا پیکج ڈیل دینے کی کوشش کی، لیکن جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد ایک دنیا بدل گئی، کائنات تبدیل ہو گئی، رشتے حوالے تعلق بدل گئے، معیار بدل گئے، کردار بدل گئے، اوصاف بدل گئے۔
پھر وہی معاشرہ جو آپ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتا تھا وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گیا. اور اس میں سے اس معاشرے کے عمومی لوگ ہی نہیں، اپنے خاندان کے لوگ بھی سر فہرست تھے، اور اس خاندان کے رشتوں میں بھی بہت ہی قریبی رشتہ چچا کا تھا. اب ایک بات یاد رکھیے کہ مکی دور میں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، لیکن وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاحمت نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو میرے حبیب، میرے محبوب، میرے نبی، میرے رسل، میرے ماہی، میرے ہادی، میرے محمد، میرے محمود، تم فکر نہ کرو، میں تمہاری عزت و توقیر پر کوئی حرف نہیں آنے دوں. چچا ابو لہب، اس کے بیٹے عتبہ اور اس کی بیوی نے کیا کچھ آپ کے اوپر ستم ظریفی نہیں کی، لیکن آپ نے اس دور میں اف تک نہیں کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمے چونکہ کام لے رکھا تھا، اس لیے اسی بیک گراؤنڈ میں پھر سورہ لہب کا، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ جنگ بدر کے محض 7 دن کے بعد ابو لہب ایک موذی بیماری میں مبتلا ہوا. 7 دن 3 دن تک اس کا نعش بغیر کسی اٹینڈنٹ کے پڑی رہی. تعفن پھیلا. خاندان کے لوگوں نے مزدوروں کو پیسے دے کر ایک گڑھے میں اس کی کھاد پھینکوا کر اس کے اوپر مٹی ڈلوا دی. اور یہ کون ہے؟ ابو لہب بن عبد المطلب. یہاں سے یہ بھی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ رشتہ، حوالہ اور تعلق کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ بھی اس ہستی کے ساتھ بخش دیے جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی. اس کے بیٹوں نے آپ کو ایذا دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، دکھ دینے کے لیے ان دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی. اور پھر ان دونوں کا بھی یہ حشر ہوا کہ ان میں سے ایک عتبہ بن ابو لہب کو شیر نے چیر ڈالا. اس کی بیوی جنگلوں میں اس لیے ماری ماری پھرتی تھی کہ وہ مختلف قسم کے کانٹے اٹھا کر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں بچھائے. پھر ایک دن اللہ کا غضب اپنی حرکت میں آیا. وہ کانٹوں کا بوجھ ساتھ لا رہی تھی تو ایک انگور کے خوشے کی لٹکی خوشہ لٹکا ہوا تھا، اس کی رسی اس کے گلے میں پڑی اور وہ وہاں پر ہی بحاصل جہنم ہو گئی. میں آپ کے سامنے اس دور کی اس لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے خود بدلہ لیا. آپ کی عزت، آپ کی ناموس، آپ کی توقیر، آپ کی شان، آپ کے جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک مقام دیا، اس میں گستاخی کرنے والوں کا، آپ کو ایذا پہنچانے والوں کا، آپ کو ٹھٹھا مذاق کرنے والوں کا. اور اس میں ایک بات یہ رکھنی چاہیے ہمیں کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر اتنا غضب آتا ہے کہ اس میں نیت کا بھی کوئی دخل نہیں.
کہ حضور کی شان میں آپ کوئی ایسا عمل کریں، کوئی ایسا جسچر دیں، کوئی ایسا اشارہ کنایا کریں جس سے آپ کا مقصد، نیت آپ کو ایذا پہنچانا نہ ہو. نہیں، وہ عمل ہو گیا، توہین ہو گئی، آپ کی ناموس پر کی چادر پر ہاتھ پڑ گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے پر خود وہ سارے کام کیے جو آپ کو ایذا پہنچانے والوں کو، آپ کو دکھ پہنچانے والوں کو، آپ کی عزت کی اور توقیر کی توہین کرنے والوں کو ہوتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد، مال، اسباب سب سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جائیں اور محبوب نہ ہو جائیں. ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور، آپ مجھے اس دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں، سوائے میری جان کے. اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، مجھے آپ میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اب تمہارا دین کامل ہو گیا. ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کو سید البشر اور سید الانبیاء کہا گیا. اور پھر ایک لمحے کے لیے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں. کیا آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی آپ کو دیکھ رہی ہے؟ کیا آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ آپ کے قلب میں ایک ایسی ہستی بیٹھی ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے؟ غور کیجئے، محسوس کیجئے. اگر ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے تو ہمیں اپنے عشق و محبت کے دعووں کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ کریم کو تو صحابہ کرام نے بھی نہیں دیکھا، انبیاء نے بھی نہیں دیکھا، امت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب آپ عشق و محبت کی اس سرور کی کیفیت میں جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہستی جو میرے قلب میں موجود ہے، جو میرے قلب کی دنیا میں سب سے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہی ہوگی. اس کا احساس تو آپ کے ذہن میں آتا ہوگا. اس کے بارے میں ایک جھرجھری سی تو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہوگی، رونگٹے تو کھڑے ہوتے ہوں گے. آپ نے خود کہا، انا سید العالمین، میں عالمین کا سردار ہوں. عالم میں قرۂ ارض نہیں ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی
اللہ تعالیٰ کی وحدت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے بعد جس ہستی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ آپ کی ناموس، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ کام سونپتا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے خود کافی تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خود گارنٹی لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خود گارنٹی لی، اور جب عاص بن وائل نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا قاسم رضی اللہ عنہ مکہ میں انتقال کر گئے، دوسرا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں انتقال کر گئے، تو عاص بن وائل نے یہ کہا کہ اب ان کی اولاد نرینہ نہیں رہی، اب ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اس پر سورہ کوثر کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو یہ بشارت دے دی کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہو کر مرے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، آپ کو لابلد ہونے کا تانا دینے والا خود منقطع النسل ہو کر مرا۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتا تھا، تو آپ کو پریشانی لاحق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے محبوب، آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ اور پھر ولید بن مغیرہ کی جو اصلیت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی، اور اس میں لقد ذالک زنین، کہ اس کے ولد الزنا ہونے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اسی طرح بے مثال مثالیں ہیں، خسرو پرویز کی مثال ہے، باقی بے شمار لوگوں کی مثالیں، لیکن یہ ساری بات ایک تمہید کے طور پر میں آپ کے سامنے اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک دور ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیے رکھا، لیکن جب مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی تو پھر بہت سے لوگوں کے حوالے سے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آپ کا ٹھٹھا و مذاق کیا، آپ کے حوالے سے شعر و شاعری کی، آپ کے حوالے سے مختلف سازشیں کی، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کے حوالے سے خود سند جاری کی کہ ان کو قتل کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو بار بار کروٹیں بدل رہے تھے اور ان کو نیند نہیں آ رہی، رات کا وقت تھا، تو ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت ہے؟ تو آپ نے کہا مجھے ایک عجیب سا خوف اور ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت عبداللہ بن ابی اور بہت سے جو منافقین تھے ان کی سازشیں تھیں، آپ کی جان کے ڈر پہ تھے۔
تو آپ نے فرمایا کاش میرا کوئی ساتھی ہوتا، آج میرا کوئی اپنا ہوتا جو آج میرے گھر کے سامنے میرے لیے پہرا دے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو ہم نے باہر، گھر کے باہر ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ آپ نے کہا یہ تو باہر کوئی ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو آگے سے جواب آیا، یا رسول اللہ میں سعد ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی۔ وقاص تم کیسے آئے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں لیٹا تھا، مجھے ایک بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے ذات مبارک پر کوئی حملہ ہو جائے، اور یہ خیال آتے ہی میں دے آیا اور میں باہر آپ کا پہرا دے رہا ہوں۔ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ میں سے وہ واحد ہستی ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقاص تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان، تو تیر چلا۔ اور اسلام میں جہاد میں سب سے پہلے تیر چلانے والے آپ تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہمیں رشک آیا کرتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سعد بن ابی وقاص ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تجھ پر میرے ماں اور باپ دونوں قربان۔ اب ان کو ایک محسوس ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا، خیال اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص تک پہنچایا اور آپ باہر پہرا دے رہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ لیکن اس دور میں ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہوئیں، اور میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ اس حوالے سے میں بہت سی بڑی لمبی تفصیل ہے، میں تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر کے میں موجودہ دور کے تقاضوں کے حوالے سے بات کروں گا۔ ایک عبداللہ بن خطل ایک شاعر تھا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج میں اشعار کہا کرتا تھا، اور اس کی دو باندیاں تھیں جو وہ گایا کرتی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت رنج اور دکھ پہنچتا تھا اس کی اس جسارت پر۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس نے عبداللہ بن خطل نے یہ محسوس کیا کہ میرے لیے جائے پناہ حرم ہے۔ وہ حرم میں گیا اور کعبہ کے پردوں کے ساتھ جا کر لپٹ گیا۔ صحابہ نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ ابن خطل کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اسے وہاں جا کر قتل کر۔ اس کو وہاں حرم کے اندر قتل کیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کی ایک باندی قریبہ کو بھی اس کے ساتھ ہی قتل کر دیا۔ اسی طرح کعب بن اشرف کے حوالے سے میں صرف 3 مثالیں آپ کو دوں گا۔ کعب بن اشرف کے حوالے سے اس نے بھی بہت زیادہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا، پریشان کیا تھا، دکھ پہنچائے تھے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا کام تمام کرے؟ تو صحابہ میں سے مسلمہ نے کہا کہ حضور یہ ذمہ داری مجھے دیجیے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تم ذمہ داری لو۔ انہوں نے یہ اجازت چاہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ اجازت دیجیے کہ میں اس کو کچھ الفاظ کہہ سکوں اور پھر اپنی اس کے مطابق، ترتیب کے مطابق، پلاننگ کے مطابق اس کا کام تمام کر سکوں۔ انہوں نے کہا تمہیں اجازت ہے۔ آپ نے 2 اور ساتھیوں کو لیا، کعب بن
اشرف ایک بہت بڑے محل نما گھر میں رہا کرتا تھا. وہاں پہنچے تو وہ اس کے گیٹ بند ہونے کا وقت پہنچا تو آپ اس انداز میں وہاں پہ بیٹھ گئے حضرت سلمہ کے جیسے وہ رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور چوکیدار جب گیٹ بند کرنے لگا تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی اندر آ جاؤ. اس نے یہی سمجھا یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہے, تم اندر آ جاؤ. گیٹ بند ہونے لگا, وہ اندر چلے گئے اور یہ محسوس نہیں ہو سکا کہ یہ کوئی غیروں میں سے ہیں. خیر میں انتہائی مختصر بات کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پھر وہ باہر سے آواز دی تو اس کی بیوی, کہا جاتا ہے جو اس وقت اس کا یہ کلیم تھا کہ پورے عرب میں سب سے خوبصورت عورت اس کے پاس ہے, تو اس نے آواز دی تو اس کی بیوی کہنے لگی تم اس وقت کہاں جانے لگے ہو؟ میں کہا مجھے فلاں شخص آواز دے رہا ہے تو غلے کا کوئی معاملہ ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے تو مجھے اس کی بات جا کے سننی ہے. تو اس نے کہا مجھے تو اس کی آواز سے خون کی بو آ رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں جاتا ہوں اس کی بات سنتا ہوں. خیر وہ آیا, اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بہت خوشبو عطریات وغیرہ وہ لگا کر رکھا کرتا تھا. وہ آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جب یہ آئے گا تو میں اس کی خوشبو سونگھنے کے حوالے سے اس کی گردن کو قابو کروں گا اور پھر اس کا آپ نے کام تمام کرنا. پھر اپنی پلاننگ کے مطابق انہوں نے کیا اور پھر ظاہر ہے وہ واصل جہنم ہوا. اور آپ نے آ کر اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک کام. پھر اس طرح کچھ صحابہ نے اپنے طور پر خود یہ کام کیے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپروول دی کہ یہ کام تم نے ٹھیک کیا ہے. ان میں سے سب سے مشہور واقعہ وہ ایک نابینا صحابی تھے, ان کی ایک ام الولد تھی, یعنی کہ ایک ایسی کنیز جس میں سے مالک کی اولاد ہو. تو وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی, بدتمیزی کیا کرتی تھی اور مختلف طریقوں سے ہیلے و بہانوں سے آپ کے اوپر لعن طعن کیا کرتی تھی. تو اس نے یہ ناظم صاحب یہ موضوع کے حساب سے تھوڑا سا ٹائم مجھے آپ گریس پیریڈ دے دیں. جی تو خیر وہ ایک دن صحابی سے برداشت نہیں ہوا اور آپ نے اس کے پیٹ پر خنجر رکھ کر اوپر تکیہ رکھ کر اس کا کام تمام کر دیا. اگلے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت لگی اور آپ نے پوچھا یہ کام کس نے کیا ہے میری خاطر؟ تو انہوں نے بتایا جی یہ کام میں نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو خون ہے وہ رائے گاں گیا, یعنی کہ یہ اسی قابل تھی کہ اس کا قتل کر دیا جائے. بہت سی مثالیں لیکن وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے. مجھے یہ بھی احساس تھا کہ چونکہ مجھے ذمہ داران کے سامنے گفتگو رکھنی ہے تو میں ذرا تیاری کر کے جاؤں, شاید تیاری تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے معذرت. میں دیکھیں دنیا کے کسی مذہب میں بھی کسی رسول تو کیا کسی انسان کی توہین بھی جائز نہیں ہے. اور بلاسفیمی کے حوالے سے یعنی کہ توہین کے حوالے سے قوانین پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. اور یہاں تک بھی ہے کہ ہٹلر نے جو یہودیوں کا قتل عام کیا تھا اس کے حوالے سے بھی آپ امریکہ, یورپ اور ان ممالک پر اگر آپ گفتگو کریں گے تو آپ ایک جرم کر رہے ہو. اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی تعزیرات انڈیا کا جو قانون ہے اس میں یہ ایک جرم تھا اور آج تک ہے. جتنے بھی مقدس ہستیاں ہیں, جتنے بھی مہذب معاشرے ہیں, کوئی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی ہستی کے حوالے سے جو مقدس ہے, جو لوگوں کے ایک مذہبی پیشوا کے طور پر ہے, کہ ان کی توہین کی جائے, ان کی شان میں گستاخی کی جائے. اور ظاہر ہے
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے، اس سے تمام گزرے ہوئے انبیاء کے حوالے سے بھی ہے، اور پھر دیگر مقدس ہستیوں کے حوالے سے بھی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ 80s میں جب ضیاء الحق کا دور تھا تو اس وقت اس قانون میں ایک ترمیم لائی گئی، 295C کا ایجاد ہوا، اور اس قانون کے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزائے موت کے حکم جاری ہو گیا، قانون بن گیا۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ اصل کشمکش جو ہے یہ اس وقت سے شروع ہوئی ایک دوسرے پہلو کے ساتھ، جب یہ قانون 295C پاکستان کی تعزیرات پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ اب مغرب زدہ طبقہ، جو دین سے بیزار لوگ اور مغرب کے چندوں پر چلنے والی NGOs اور وہ اشخاص، انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کام شروع کر دیا کہ انہوں نے اس 295C کے حوالے سے ایک مختلف طرح کی آراء معاشرے کے سامنے پیش کرنا شروع کی، اور یہ پیچھے پڑ گئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ قانون اور اس میں سے سزائے موت ختم ہو جائے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ قانون ختم ہو اور ہمیں اپنے جو عزائم ہیں، اپنے جو ایک ہمارے اندر ایک بغض اور عناد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے حوالے سے موجود ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملے۔ کس کی بنیاد پر؟ آزادی اظہار کی بنیاد پر، آزادی تقریر کی قانون کی بنیاد پر۔ خیر، ایک لمبا ایک معاملہ چلا، فیڈریشن کورٹ، سپریم کورٹ، لیکن الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم پر یہ کرم کیا کہ آج یہ قانون ہمارے ضابطۂ تعزیرات پاکستان میں موجود ہے۔ اب میں ذاتی طور پر آپ کو ایک بات، شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا، اس لیے میں وہ ججمنٹ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، اور میری محترم ضیاء الدین انصاری صاحب سے یہ گزارش ہوگی کہ اس ججمنٹ کی ساری کاپیاں تقسیم کرا کر آپ میں ضرور تقسیم کریں۔ یہ تھا ممتاز قادری کا کیس۔ ممتاز قادری کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے اور میرے ساتھی جج نور الحق این قریشی صاحب کے پاس آیا، اور پہلے دن ہی مجھے قریشی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، اس کیس کو آپ ہی چلائیں، آپ نے ہی اس کو سننا ہے اور آپ نے اس پر ججمنٹ بھی دینا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ میں کچھ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بس تھوڑے سے وقت میں۔ میں الحمدللہ 23 سال وکالت کی، 7 سال بطور جج کام کیا، اور اب تقریباً 4 سال بطور سائل کام وکیل کے مجھے ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنی ساری پیشہ وارانہ زندگی میں ممتاز قادری کے کیس سے برا کنڈکٹڈ کیس نہیں دیکھا۔ اتنا حساس کیس، لیکن اتنی غیر ذمہ داری سے وہ کیس کیا گیا کہ بالکل جن کو ہم کہتے ہیں کہ طفل مکتب جو تھے، وہ اس کیس میں اپنے سیکھنے کے لیے بہت کچھ کرتے رہے۔ ممتاز قادری نے اپنی گرفتاری کے فوراً بعد اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا 164 ضابطۂ فوجداری کے تحت۔ اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے محلے مسلم ٹاؤن میں وہ جہاں رہتا تھا وہاں پہ گیا، تو وہاں پر ایک محفل میلاد ہو رہی تھی جس میں مولانا حنیف قریشی صاحب تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے اس طرح جذباتی انداز میں تقریر کی اور یہ تذکرہ کیا کہ کون ہے جو اس شاتم میں رسول سے بدلہ لے اور دس اینڈ دیٹ۔
کہتے اس جذبات میں ان کی پگڑی گر گئی اور ایک عجیب سی ان کی کیفیت تھی. کہتے میں نے وہاں پہ ایک ارادہ کر لیا کہ یہ کام میں کروں. اب تمام تر احترام، میں اپنے لیے علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن میں حقیقت بیان کرنے سے بھی انکاری کبھی نہیں ہوا. جب یہ مولوی حضرات کو یہ احساس ہوا کہ بھئی اس میں تو ہم بھی پھنس جائیں گے، تو انہوں نے کہا تم اپنے اس بیان کو تبدیل کرو، ہم کوئی اور ترتیب بنائیں گے. ایک یہ ترتیب والا لفظ بھی ویسے بڑا خطرناک ہے. جہاں بھی میں سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں ساتھی ترتیب بناتے ہیں، تو مجھے کھٹکا سا ہوتا ہے، یہ ترتیب والا کوئی رولا ہی ہے. خیر، تو ہم ترتیب بنائیں گے تو آپ کو ہم نکلوا لیں گے. اس بیچارے نے بڑا سادہ سا وہ مسلمان تھا، اس کی کوئی نیت وہ کچھ نہیں تھی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے بیان اپنا بدل دیا. وہ والا جو حصہ تھا جو حنیف قریشی صاحب کو ایٹریبیوٹ ہو رہا تھا، وہ اس نے اس میں سے نکال دیا اور کہا جی میں تو یہ خود کیا. اچھا، ایک تو کنفیشن، پھر اوپر سے کیس کا کنڈکٹ بڑی بری طریقے سے. اب جب میرے پاس یہ کیس آیا تو یقین کریں کہ میں بڑا پریشان بھی تھا، لیکن ساتھ مجھے یہ بھی تھا کہ میں اپنے آپ کو بھی حضور کا اتنا ہی غلام سمجھتا ہوں جتنا کوئی اور یہ کلیم کر سکتا ہے. خیر، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کیس کے ذریعے اصل ہدف جو ہے وہ اس ملک کا قانون 295C ہے اور اس کا غلط استعمال. خیر، ہم نے 302 میں جو ہے ظاہر اس میں کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اور ہم نے وہ سزا برقرار رہی، لیکن ہم نے خیر وہ دہشت گردی کی دفعہ ہٹا دی، اس میں سے اس کی سزا معاف کر دی. لیکن پھر وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جا کے آصف سعید کوسہ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے وہ بھی سزا برقرار رکھی دہشت گردی کی دفعہ کے تحت. خیر، ہم نے یہ سلسلہ ہو گیا. بعد میں ظاہر ہے آپ کو سب کو اب واقعات کا حالات کا پتہ ہے. دیکھیں، یہ 295C کا قانون جو ہے اس کا اطلاق ریاست کے پاس رہنا بہت ضروری ہے. اگر اس کے اطلاق ریاست کے پاس نہیں رہتا اور افراد کو یا افراد پر مشتمل کسی جتھے یا گروہ کو خود ہی مدعی، خود ہی وکیل، خود ہی منصف اور خود ہی اس پر سزا پر عمل درآمد کرنے کا اختیار آپ دے دیں گے لوگوں کو، تو یہ معاشرہ افراتفری کا شکار ہو جائے گا. اب بہت سے ہمارے لوگ ہیں جن کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی آنے کے بعد چوم کر آنکھوں پر نہ لگانا بھی توہین ہے. اب اگر کوئی صاحب یہ فتویٰ جاری کر دیں کہ اس نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو نہیں لگائے، اس نے توہین رسالت کی ہے، تو میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ پھر اسی طرح ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اذان سے پہلے جو درود شریف نہیں پڑھتا وہ توہین رسالت کرتا ہے. میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ اسی طرح اقامت جب کہی جا رہا ہو نماز سے پہلے، تو جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جائے آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اور اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ گستاخی کرتے ہیں، تو پھر یہ معاشرہ کدھر جائے گا؟ بہت ہی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اور ان کی آن کے اور ان کے مقام، مرتبے، وقار، ان کے خاندان کے حوالے سے، اس کی ناموس کے حوالے سے جو کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا عین تقاضا ہے.
لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی احساس رکھنا چاہیے کہ بہرحال ہم وہ لوگ ہیں جن کو سید ابو الاعلیٰ مودودی نے ایک قانون، آئین، دستور کے راستے کے اوپر چلایا۔ جب ہمارے ملک کے اندر یہ قانون موجود ہے تو ہمیں اس قانون کو ہی حرکت میں لانا چاہیے۔ ہماری اتنی سی ذمہ داری ہے، ہمیں خود جج نہیں بننا چاہیے، ہمیں خود ایگزیکیوشن کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ چاہے کوئی اس کے لیے کوئی آپ کو گستاخ رسول کہتا ہے تو بھلا کہتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں۔ تو میری آپ سے اتنی سی درخواست ہے کہ ایک تو اس پر آپ کا بڑا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے۔ ناموس رسالت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں صرف 3 فیصلوں کے لیے ہی جج بنایا گیا تھا۔ ایک ناموس رسالت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فیصلہ لیا، پھر ختم نبوت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک فیصلہ کروایا، اور پھر اسی طرح یہ بھی ایک فیصلہ ہے 295 کے حوالے سے۔ تو ان تمام ججمنٹس کو پڑھ لیجئے۔ سلیم منصور خالد صاحب نے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے اس فیصلے کو کتابی شکل میں بھی پیش کیا دائرہ منشورات کی طرف سے، لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کا واحد خریدار میں ہی تھا۔ وہ ساری کتابیں میں نے ہی خریدی اور پھر یا انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجی، تو وہ کتاب آپ ذرا پڑھ لیں۔ یہ مسئلہ ہے کیا، کتنا حساس ہے، کتنا یہ ایک نازک ہے، اور کتنا ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ میں نے اسی فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا، دیکھیں توہین رسالت کے حوالے سے جھوٹا الزام کسی پر لگا دینا، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایک ہمیں کہتے ہیں جی زید نے بکر پر یہ الزام لگا دیا جی کہ بکر نے توہین رسالت کی ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ فرق ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہے، تو اب زید کے بارے میں کیا ہوگا؟ زید کے بارے میں میں نے پھر اس میں یہ لکھا کہ قانون میں ترمیم ہونی چاہیے، کہ جب زید نے وہ الفاظ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے تھے اپنے منہ سے ادا کر دیے، تو اس نے 2 جرائم کیے۔ ایک، اس نے وہ الفاظ کہہ کر خود توہین رسالت کر دی، اور دوسرا اپنے ایک بے گناہ ساتھی پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ اس لیے اس قانون میں یہ ترمیم ہونی چاہیے، اور اس کا غلط استعمال بھی تبھی رک سکتا ہے۔ ہم یہ جو اس معاشرے میں شورش برپا کرنے والے جو لوگ ہیں، مادر پدر آزاد، ان کا مقابلہ ہم اسی انداز میں کر سکتے ہیں۔ آپ اس قانون میں ترمیم کر دیجئے، جس نے جھوٹا الزام لگایا ہے اس کو بھی جو توہین رسالت کی سزا ہے وہ ملنی چاہیے، تاکہ ہر کوئی توہین رسالت کے فتوے نہ دیتا پھرے، ہر کوئی توہین رسالت کی اسناد نہ جاری کرتا پھرے، ہر کوئی توہین رسالت کے حوالے سے ججمنٹس نہ دیتا پھرے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے۔ آخری بات جو میں صحیح بات ہے، میرے تو شاید یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پر جتنا بھی کہا جا سکے کم ہے۔ میں اس لیے آپ کو صرف ایک آخری مثال دے کر آپ کے سامنے، لیکن ایک دفعہ ایک بدو صحابی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکرار ہو گئی، معاملہ خاصا اونچائی تک چلا گیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مجھے حکم کیجئے کہ میں اس کا کام تمام کر دوں۔ تو آپ نے کہا نہیں، آپ گھر میں تشریف لے گئے، بعد میں اپنے اس ساتھی کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا یہ ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے حکم کیجئے، میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اگر میں تمہیں ایسا کر دیتا تو تم اسے ہلاک کر دیتے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہلاک کر دیتا۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ مقام
صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کو قتل کیا جائے۔ میں امام مالک کا ایک قول ہے وہ پڑھ کر اور اس کی اہمیت کا آپ کو احساس دلا کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ امام مالک رضی اللہ رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر ایک مسلمان بھی باقی ہے، اگر روئے زمین پر ایک مسلمان بھی باقی ہے تو کسی گستاخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ کہ اگر ایک مسلمان بھی باقی ہے اور کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس گستاخی کرنے والے کو رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اور اگر زمین کے سینے پر ایک گستاخ بھی زندہ ہے تو پوری امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔